نے قرآن کو سمجھا، جنہوں نے قرآن پر محنت کی، جن کے اوقات اللہ کے قرآن کی تعلیم میں، اللہ کے قرآن کی تبلیغ میں، اللہ کے قرآن کے قانون کو انسانی سماج میں قائم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اشراف امتی، یہ ہم میری امت کے معزز لوگ، اگر ہم قرآن کے ساتھ نسبت قائم کر لیں گے، اور جیسی بھی نسبت مل جائے، جیسی بھی نسبت مل جائے، قرآن کے ساتھ ادنا سی نسبت بھی مل گئی تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بچہ قرآن حکیم ناظرہ مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ دیکھو ناظرہ پڑھا ہے، بچے نے قرآن پڑھا ہے، ماں باپ کے گناہ معاف ہو گئے، اور قیامت کے دن انہیں ایک جوڑا پہنایا جائے گا، ایک لباس دیا جائے گا پروٹوکول کے طور پر، اور جب وہ پہن کر میدان محشر میں نکلیں گے، لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون سے لوگ آگے۔ وہ سوچیں گے یہ کوئی نبی ہے جنہیں اتنا اعزاز دیا جا رہا ہے، یہ کوئی بہت محترم لوگ ہیں۔ انہیں بتایا جائے گا نہیں، یہ انبیاء اور اولیاء کی جماعت نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن ناظرہ پڑھایا تھا، محنت کی تھی، انہیں اعزاز دیا جا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرا لیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن ایک تاج رکھا جائے گا، ضوءہ احسن، اس کی روشنی زیادہ حسین اور بہترین ہوگی، من ضوء الشمس من الدنیا، تمہاری دنیا کے چاند سے۔ اور اس حامل قرآن کو کیا کہا جائے گا؟ اٹھ کر کھڑا ہو جا، اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اللہ کے قرآن کی تعلیم اور اس کے الفاظ کو بیان کرتے کرتے وہ بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا جہاں تو والناس کرے گا وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اب دیکھو کتنا عظیم ٹھکانہ اسے مل رہا ہے کہ جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ہر آیت پر اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا عدد درج الجنت عرج آیت القرآن، جنت کے درجے اتنے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ ہر آیت پر ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، ہر آیت پر وہ اس کو ایک اعزاز مل رہا ہے، ہر آیت پر اسے ایک انعام مل رہا ہے۔ کہتے ہیں جنت میں ایک جنتی کروٹ بدلے گا، اس کی کروٹ بدلنے سے خوشبو پیدا ہوگی، وہ ہوا اسے لے کر نیچے کی طرف آئے گی تو نیچے کی جنت والا اس خوشبو، اس کے پاس وہ خوشبو نہیں ہوگی۔ وہ اس سے پوچھے گا کہ اپنوں سے کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ یہ بتایا جائے گا تیرے سے اوپر والے جنتی نے کروٹ بدلی ہے سوتے ہوئے، اس کے کروٹ بدلنے سے خوشبو پیدا ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے اللہ کا قرآن، جس کی ہر آیت پڑھنے پر، جس کے ہر لفظ کے سمجھنے پر، جس کی ہر چیز پر اللہ کی طرف سے امت کے لیے انعام کا نزول ہے، اور صرف انعام نہیں، یہ رحمتوں کا نزول، یہ ہدایت کا نزول، یہ آسمانوں سے نازل ہونے والی اس پاک کلام کی برکتیں۔ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ہیں، غزوے میں اللہ کے حبیب موجود ہیں، جیش العسرہ ہے، تنگی کا دور ہے، کیسر روم کے خلاف جنگ ہے، اسلام کی سب سے بڑی قوت کے خلاف جنگ ہے، اور اس جنگ میں اللہ کے حبیب وہاں پر ہیں، جبریل امین تشریف لے آئے، جبریل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے فرمایا نبی اللہ آپ اٹھیں اور باہر میدان میں آ جائیں، اور اپنے جو آپ کے ساتھ اصحاب ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی بلا لیں۔ آگے جب وہ وہاں پہنچے، جبریل امین نے اپنا پر ایسے مارا
تو راستے کے سارے درخت، پہاڑ، ساری چیزیں زمین کے اندر چلی گئی۔ اب مدینہ سامنے نظر آ رہا ہے، مدینہ سامنے ہے، تبوک کے میدان سے مدینہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یا نبی اللہ اپنے اس دوست کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت معاویہ ابن الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے جنازہ پڑھا دیا۔ جبریل امین نے فرمایا کہ حضور آج اس جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ میرے اس دوست کو، میرے ساتھی کو یہ اتنا اعزاز، اتنا پروٹوکول، اتنا انعام کیوں مل رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا نبی اللہ یہ شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا تھا۔ سورہ اخلاص قرآن حکیم کی چھوٹی سی صورت ہے جو آپ سب سے پہلے بچے کو یاد کراتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا تھا۔ اس محبت کی وجہ سے آسمانوں سے 70,000 فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، آسمانوں سے 70,000 فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی میت رکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ تبوک میں مدینہ میں جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، سارے راستے کو کلیئر کیا جاتا ہے، وہ چارپائی سامنے نظر آ رہی ہے۔ پیغمبر کو یہ اعزاز اس لیے ملا کہ وہ قرآن کی ایک سورت سے محبت کرتے تھے، ایک سورت سے۔ تو میرے دوستو، جب ہم قرآن کے کسی ایک حصے سے بھی پیار کریں گے، اسے عمل میں لے آئیں گے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مصر میں ایک جوڑا رہتا تھا، میاں بیوی، عورت گھر میں ہے، میاں اس کا دفتر میں کام کرتا ہے۔ اس عورت نے اپنا یہ مزاج بنا لیا، عادت بنا لی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل جلالہ نے کہا کہ آپ اپنی قوم کے 70 آدمی لے آئیں پہاڑ پر، طور پر، تو میں ان سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ قوم کی طرف سے ڈیمانڈ تھی، موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نامہ مل گیا۔ انہوں نے کہا بھی لو بھائی اپنے 70 بندے جمع کرو، اور جمع کر کے آپ جانا، چلو میرے ساتھ۔